اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن پارہ بپارہ برآیات اور موضوعاتی سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تیسرا روزہ ہے اور اسی حوالے سے تیسرے پارے کی تفسیر۔ اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ، اس کی 91 آیات اس تیسرے پارے میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں آیت نمبر 253 میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان مجبور محض نہیں کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی گئی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اختیار دیا ہے۔ نیکی اور بدی اس کا عمل ہے جس کی بنیاد پر اور اس اختیار کی بنیاد پر روز قیامت باز پرس ہوگی۔ آیت نمبر 254 میں یہ کہا گیا ہے کہ نجات اخروی کے لیے چور دروازوں کی نفی کی گئی کہ اللہ کے دیے گئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کریں، اور جو شخص اس سے ہٹ کر کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ آیت نمبر 255 قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت توحید باری تعالیٰ کا خزانہ۔ یہ آیت توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے، اور ایک حدیث کے مطابق یہ قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ خود زندہ و جاوید ہے، دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے، اس کی زندگی اونگ یا نیند کے ذریعے کسی آرام کی محتاج نہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا مگر سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اللہ تمام انسانوں کے سابق اور موجودہ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ انسان اللہ کے علم میں سے اتنا حصہ پا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت کی نگرانی اللہ کی ہے، وہ انتہائی بلند و بالا ہے اور بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 256 اور 57 کے اندر یہ بتایا گیا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دعوت دینا ہمارا حق ہے، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آیت نمبر 258 میں نمرود پر اتمام حجت کی گئی۔ آیت نمبر 259 میں بتایا گیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم کے لیے اطمینان قلب کا سامان جو پیدا کیا گیا اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 261 اور 273 کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن مجید اپنے نقطہ عروج پر دکھائی دیتا ہے کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر انفاق کرنا چاہیے۔ تفصیل اس کی تفاسیر کی کتب میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 274، 75، 76 میں یہ بتایا گیا کہ جو سرمایہ تمہارے پاس فضول ہوتا ہے یا اضافی ہوتا ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں استعمال کریں گے تو وہ اعلیٰ بن جائے گا، اور اگر اسے دنیا کے کاموں میں استعمال کریں گے تو وہ گھٹیا بن جائے گا۔ آیت نمبر 277 میں یہ بتایا گیا کہ نماز اور زکوٰۃ معاملات کی درستی کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 278-80 کے اندر یہ بتایا گیا کہ عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے۔ آیت نمبر 281 میں یہ بتایا گیا کہ آخرت میں جواب دہی کا احساس اگر باقی رہے تو عمل کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ آیت 282 یہ پورے قرآن مجید کی الفاظ کے اعتبار سے طویل ترین آیت ہے، اور اس میں ادھار دینے کے حوالے سے اور ہم کوئی بھی دنیاوی معاملہ مالی حوالے سے کرتے ہیں اس حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 284 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ 283 کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی چیز کسی کو دو یا لو تو اس کو تحریر کر لو، اور گواہی چھپانے کی مذمت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 285 اور 86 عرش الہی کے دو خزانے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ یہاں پر قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری سورت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ آل عمران، اور اس سورت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے تلاوت کرنے والے کو غنی کر دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اگر اجمالی جائزہ لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ پہلی 32 آیات کے اندر تمہیدی مضامین باندھے گئے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے 63 میں عیسائیوں کے گمراہ کن تصورات کی نفی کی گئی۔ آیت نمبر 64 تا 101 کے اندر تحویل امت کا مضمون باندھا گیا۔ آیت نمبر 102 تا 120 کے اندر اہل ایمان کے لیے جامع ہدایات دی گئیں۔
اور اہل کتاب کی دشمنی جو مسلمانوں سے ہے وہ بیان کی گئی۔ آیت نمبر 121 تا 180 تک غزوہ احد کے حالات پر بحث کی گئی، تبصرہ کیا گیا، اور آخری کی 20 آیات کے اندر اہل کتاب کے گمراہ کن تصورات کی نفی کی گئی اور اہل ایمان کو اہم ہدایات دی گئیں۔ اب پہلی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان کیا گیا کہ اللہ وہ معبود حقیقی ہے جو زندہ و جاوید ہے، دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے، کائنات کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 تا 9 کے اندر فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 10 تا 13 کے اندر کفار کے لیے وعید بیان کی گئی۔ آیت نمبر 14 تا 17 کے اندر دنیا اور آخرت کا تقابل بیان کیا گیا۔ آیت 18 کے اندر اللہ کی شان خاص بیان کی گئی کہ قیام عدل صرف اللہ کا ہے، کہ وہ اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ آیت 19 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آیت 20 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اسلام کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، باقی تمام راستے اب ختم ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 21 تا 25 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب نے کون کون سے جرائم کیے۔ آیت 26 سے 27 کے اندر اللہ کی عظمتیں بیان کی گئیں۔ آیت 28 کے اندر یہ بتایا گیا کہ مومن کافروں کو مومنین کے مقابلے میں دوست نہ بنائیں۔ آیت 29-30 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ انسان کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ آیت نمبر 31 کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آیت 32 میں بتایا گیا کہ اطاعت رسول سے جو ہٹے گا یا اعراض کرے گا وہ کفر پر ہوگا۔ آیت 33 تا 36 کے اندر آل عمران پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں وہ بیان کی گئیں۔ آیت 37 تا 41 کے اندر حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت کا بیان کیا گیا۔ آیت 42 تا 44 کے اندر حضرت مریم کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بیان کی گئی۔ آیت 45 تا 49 کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت اور ان کے معجزات بیان کیے گئے۔ آیت 50 تا 54 میں حضرت عیسیٰ کی دعوت اور اس پر بنی اسرائیل کا رد عمل بیان کیا گیا۔ آیت 55 تا 58 کہ حضرت عیسیٰ کو جو رفع آسمانی کی طرف لے جایا گیا وہ تفصیل سے بیان ہوا۔ آیت 59 تا 63 میں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح بیان کی گئی۔ آیت 59 تا 63 کے اندر ان دونوں کی تفصیل میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر وہ اس دعوت کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ کفر پر چلے جائیں گے۔ آیت 64 تا 68 میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی۔ آیت 69 تا 71 میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی بیان کی گئی۔ آیت 72 تا 74 میں شعوری منافقت اور یہود کی سازشوں کو بیان کیا گیا۔ آیت 75 تا 77 میں 77 میں بتایا گیا کہ اہل کتاب میں نیک لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی نجات صرف اسی وقت ہوگی جب وہ اسلام پر آئیں گے۔ آیت 78 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اور اس پر علامہ اقبال نے شعر بھی کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس وجہ فقیہان حرم توفیقی۔ آیت 79-80 میں نبی کے لیے یہ امکان نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے، یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، اور یہودی یہ کہتے تھے، جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان 2 آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شرک سے بری کیا، اس الزام سے، اس بہتان سے بری کیا کہ عیسائی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی نبی کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ آیت 81 تا 82 کے اندر یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام سے عہد لیا گیا کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں گے تو وہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی کریں گے۔ آیت 83 میں یہ بتایا گیا کہ پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ آیت 84 کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہر نبی پر ایمان لانا لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی ایک نبی کو مانتا ہے باقی کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ آیت نمبر 85 تا 91 میں یہ بتا دیا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ جب اسلام آ گیا تو اب اسلام ہی تمام لوگوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، تمام لوگوں پر اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ حرف آخر یہ ہے کہ اس پارے میں شامل سورہ بقرہ کی آیات کے اندر ضرورت سے زائد مال کے استعمال کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں،
اور اگر ہم ان ہدایات کو عمل کریں تو اپنے لیے عظیم توشہ آخرت بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم اسے سود کا ذریعہ بنا لیں گے تو دنیا اور آخرت کی بربادی مقدر بن جائے گی۔ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے عقائد اور اعمال اور ان کی گمراہیاں ہماری عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ان کی روش کی پیروی دنیا میں ذلیل اور آخرت میں عذاب شدید سے دوچار کر سکتی ہے، اور ان کی روش سے اجتناب دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سعادتوں کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔